علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ انسان کے پاس ایک امانت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ تو اولاد کی تربیت، اخلاقی تربیت یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جو آج میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتا ہے اور یہ انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور یہ انسان کی زندگی کا ایک سہارا بھی ہے، گھر کا سکون بھی ہے، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کے اندر انسان کے لیے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے گھر پہ پیدا کیا، مجھے اس کا سرپرست بنایا، میں اس کا نگہداشت اور اس کی پرورش کرنے والا، اگر یہ رائے راست سے بٹک گیا تو یہ میرے لیے آزمائش ہے، یہ مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور بسا اوقات انسان نہیں چاہتا کہ میں ایسا کوئی گناہ والا، نافرمانی والا، بغاوت والا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کروں، لیکن وہ اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر رب کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ غربت ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اب یہ بچوں کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، محبت ہے اولاد سے،
اور یہ اولاد کی محبت کو پروان چڑھاتے چڑھاتے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے اور اللہ کے حدود کو پھلانگ کر یہ ایسے ایسے افعال اور ایسے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس سے اولاد تو خوش ہو جاتی ہے لیکن اس کا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اولاد دے تو نورینہ دے، یا اللہ یہ اولاد میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، دنیا میں اور آخرت میں یہ میری راحت سکون اور قرار کا ذریعہ بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور وہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے جو اولاد فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، اور جس کی ابتدا میں نے پرورش اچھی کی ہو، اعلیٰ اس کی اخلاقی تربیت کی ہو، وہی اولاد انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی۔ اب تربیت اولاد میں ہم بعض دفعہ اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو محترم بھائیوں چند بنیادی چیزیں جن کے اوپر مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی اولاد کو کوئی ایسی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات سمجھ نہیں رہی ہوتا، وہ ہماری بات کو قبول نہیں کرتا، تو سب سے پہلے مجھے چند چیزوں کی طرف غور کرنا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو بات میں اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی کہہ رہا ہوں، کیا وہ بات درست ہے، کیا وہ بات ٹھیک ہے؟ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں سنی سنائی بات پہ بچے کو جاننا شروع کر دیتا ہوں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا کچھ ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا، اور وہ اپنی اولاد کو جھاڑنا اور غصہ کرنا اور نصیحت کرنا اور اس بات پہ اس کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو بات کا درست ہونا، جو بات آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، کیا وہ درست بات ہے، کیا وہ ٹھیک بات ہے؟ اگر بات ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ جب اپنی اولاد کے اندر کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا نافرمانی والا عمل یا کوئی ایسی حرکت دیکھتے ہیں اور آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، بات بھی ٹھیک ہوتی ہے، کیا وہ وقت ٹھیک ہے؟ کیا وہ ٹائم ہے اس کو بات سمجھانے کا؟ محترم بھائیوں، میں اپنی اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مارکیٹ میں گیا ہوا ہوں، اور میں مارکیٹ میں جا کر بچوں کو کوئی بات سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں۔ بعض جگہ بعض باتیں ڈرائنگ روم میں سمجھانے کی ہوتی ہیں، بعض باتیں تنہائی میں سمجھانے کی ہوتی ہے، بعض باتیں دسترخوان پہ بیٹھ کر سب بچوں کے سامنے کرنے کی ہوتی ہے۔ آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن شاید وہ ٹائم ٹھیک نہیں ہوتا، جس ٹائم کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کی بات ماننے سے قاصر رہتا ہے، وہ ضد میں آ جاتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ محفل میں بیٹھا ہے، وہ کھیل رہا ہے، وہ گلی محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ خواہ مخواہ جا کر اس کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ بھائیوں کے درمیان اپنے اس بچے کی انسلٹ کر دیتے ہیں اور وہ بات ماننے کے بجائے بگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بات بھی ٹھیک ہو اور وقت کا بھی تعین کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو اولاد کی تربیت کے لیے ان چیزوں پہ غور کرنی ہے کہ جب بھی میں اپنے بچے کو کوئی بات کروں تو وہ میری بات مانے۔ اس کے لیے پہلے بات کی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے بعد وقت کا تعین ہونا چاہیے، اور تیسری پھر وہی بات ہے کہ ٹائم بھی ٹھیک ہو اور کرنے والی جگہ وہ بھی ٹھیک ہو کہ اس جگہ پر مناسب ہے، میں اپنے بچے کو یہ اگر بات کروں گا تو اس جگہ پر یہ میری بات تسلیم کر لے گا، یہ بات مان لے گا، اس کے عزت نفس مجروح نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو چھوٹا سا ہے، اس کا کیا عزت نفس ہے؟ محترم بھائیوں، ہر کسی کا عزت نفس ہے، اس کو مجروح کریں گے اور پھر ہم اپنی اولاد سے امید رکھیں کہ یہ میری عزت کرے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم ان کی عزت کریں گے، وہ ہماری عزت کریں گے،
اور عزت کس چیز میں ہے؟ ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ بڑے احسن انداز میں بات کرنا، جگہ کا تعین کر کے، وقت کو نوٹ کر کے بات کو صحیح طریقے سے ان تک پہنچانا۔ انشاءاللہ آپ کے عزت کے اندر اضافہ ہوگا اولاد کے دل میں۔ اور چوتھی بات، بعض دفعہ ہم بات بھی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، وقت بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جگہ بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن میرا باڈی لینگویج بڑا خطرناک ہوتا ہے، میرا سمجھانے کا انداز بڑا جلال والا ہوتا ہے۔ میں اس کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، تینوں چیزیں درست ہیں، لیکن میرا لب و لہجہ، میرا انداز تخاطب، میرا انداز تکلم، میرا انداز گفتگو، یہ میرے بچے کے بات سمجھنے پہ یہ اس کو نقصان دے رہا ہے۔ اس لیے بڑے احسن انداز میں، بڑے پیارے انداز میں آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے کتنی جاندار نصیحتیں کی ہیں، کتنی شاندار نصیحتیں کی ہیں، وقت کا تعین کیا ہے اور اس کو پاس بٹھا کر اور اس کو عزت اور احترام دے کر بڑے پیارے میٹھے بول کے ساتھ اپنے بچے کو انہوں نے چند نصیحتیں کی ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے ہر والدین کے لیے یہ ایک آئیڈیل ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ، سب سے پہلے دیکھیں باپ اپنے بیٹے کو کتنے پیارے انداز میں بلا رہا ہے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ ان کا انداز تکلم بڑا شاندار ہے، اور اپنے بچے کو اس عمر میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ یا بنیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کی ابتدائی تربیت کر رہا ہے، اور کیا تربیت دے رہا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ۔ اس کے دل و دماغ میں وہ عقیدے کو راسخ کر رہے ہیں، اس کے دل و دماغ میں وہ اللہ کی توحید کو اجاگر کر رہے ہیں کہ بیٹا یاد رکھ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ کیا ہے؟ بنیادی تربیت ہے۔ آپ اپنے بچے کے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اور بات تو سمجھا دی کہ بیٹا شرک نہیں کر رہا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو شرک کرنے کا جو جرم ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ بیٹا جو بات میں تجھے سمجھا رہا ہوں نا کہ شرک نہیں کرنا، اگر تو شرک کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا تو اپنے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ہم بعض دفعہ ادھوری بات کر رہے ہوتے، بیٹا ایسے نہیں کرنا، بھی اس کو نتیجہ بھی تو بتاؤ، اگر ایسا کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اس لیے باپ اپنے بیٹے کو ابتدائی تربیت کے اندر وہ اس کو اللہ کا تعارف کروائے، اس کے عقیدے کو درست کرے، اس کی توحید کو پختہ اور مضبوط کرے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ محترم بھائیو، یہ قرآن ہے جو اولاد کی تربیت کے لیے والدین کو طریقہ سمجھا رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر باپ کو، ہر ماں کو ہم نے یہ وصیت کی ہے۔ کس بات کی وصیت کی ہے؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا
فرمایا ہم نے ہر انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ یہ جو تمہاری ماں ہے حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کہ یہ جو تمہاری ماں ہے اس نے بڑی تکلیفیں بڑی پریشانیاں برداشت کی ہے. یہ اولاد اپنے باپ کا اپنی ماں کا ادب اور احترام کس انداز میں کرے. اللہ تعالیٰ اولاد کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تیری ماں ہے آج تو جوانی کی دہلیز پہ ہے، تیری بازوؤں میں قوت آ چکی ہے، تو خود کھاتا ہے، خود پیتا ہے، خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، خود اپنے فیصلے کرتا ہے، لیکن یاد رکھ تو اسی طرح جوان پیدا نہیں ہوا تھا. یہ جو تیری ماں ہے نا جو آج تجھے سمجھا رہی ہے بیٹا ایسے کر ایسے کر ایسے کر، اور تو آگے سے ماں کو جھاڑ دیتا ہے، کہتا ہے اماں آپ نہیں جانتی، آپ تو 1400 سال پرانی باتیں کر رہی ہے، آپ پچھلی صدی کی بات کر رہی ہیں، آپ کا وقت گزر گیا ہے، جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن ماحول ہے، میں جانتا ہوں کہ کاروبار کیسے ہوگا، نظام زندگی کیسے چلانی ہے، گھر کا نظام کیسے چلے گا. اللہ کہتا ہے یاد رکھ تیری اس ماں نے تیرے حوالے سے بے شمار تکلیفیں اٹھائی ہیں، تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھا کے رکھا، قدم قدم پہ یہ سوچتی تھی، یہ سفر کرتے ہوئے بھی پریشان ہوتی تھی، قدم قدم پہ خوراک کے اوپر اس نے توجہ کی ہے، کہیں میرا بچہ آنے سے رہ نہ جائے، کہیں اس کو پیٹ میں نقصان نہ ہو جائے. 9 مہینے اس نے اپنے اوپر جبر کیا، برداشت کیا، سارے مسائل کا سامنا کیا، پھر تجھے جنم دیا، اور پھر جب تجھے جنم دیا تو نہیں جانتا تیری ماں نے کتنی تکلیف برداشت کی. وَعْنًا عَلَىٰ وَعْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، فرمایا صرف جنم دینے کی تکلیف نہیں ہے، پھر اس کے بعد تیرے ناز و نخرے تھے، تیرے اپنے انداز تھے. تیری ماں نے 2 سال تجھے اپنی چھاتی سے لگا کر خود بھوکی رہتی تھی، تجھے پلاتی تھی، 2 سال تیری پرورش کرتی رہی. ارے آج تو جوانی کی دہلیز پہ آ کر اپنے والدین کی گستاخیاں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اس نے تجھے 2 سال دودھ پلایا ہے، تیرے ناز اور نخرے اٹھائے ہیں، تو پیشاب کر جاتا تھا، تیرے پیشاب صاف کرنے والی، تو ٹھٹھرتی ہی رات میں ایک طرف پیشاب کرتا، یہ تجھے سوکھی جگہ پہ رکھ کے خود گیلی جگہ پہ آرام کرنے والی. ارے رات لمبی تھی، سردی کی شدت تھی، تو نے پھر پیشاب کر دیا، تیری ماں نے تجھے بستر سے اٹھایا، اپنی چھاتی پہ لٹا دیا. ارے آج تو جوانی کے جوبن میں آ کر ماں کو بوڑھیا کہہ کے اس کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھ دیتا ہے. تیری اس ماں نے تجھے اپنی چھاتی پہ لٹایا، رات بھر یہ تیرے لیے جاگتی رہی، کبھی تو روتا، کبھی تو سوتا، کبھی تو دودھ مانگتا، کبھی تو پیشاب کرتا. اللہ کہتا ہے اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. میرے محترم بھائیوں، اتنی تکلیفوں کے بعد اس ماں نے، اس باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، اور اس کے بعد اگر وہی اولاد اپنے والدین کی نافرمان بن جائے تو محترم بھائیوں اس کے لیے کتنی بڑی ناکامی ہوگی، کتنا بڑا خسارہ ہوگا. انشاءاللہ پھر میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ عظمت والدین کیا ہے، حقوق والدین کیا ہے، والدین کا ادب و احترام کیا ہے، اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو رد کرتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں میں آپ احباب کے سامنے رکھ رہا تھا. اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا جاندار نصیحت کی اپنی اولاد کو. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
کہا ہے بیٹا یاد رکھ، اگر تیرے ماں باپ ان کا ادب، ان کا احترام کرنا ہے، اگر تیرے ماں باپ تجھے اللہ کی نافرمانی پہ اکسائے، اللہ کی بغاوت پہ کھڑا کرے، اگر وہ تجھے شرک پہ کھڑا کرے، تو فرمایا پھر اپنے ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی، پھر اللہ کا کہا ماننا ہے۔ اگر وہ والد، وہ ماں، وہ باپ اپنی اولاد کی تربیت میں خرابی کر رہی ہے اور رب کے مقابل کسی غیر کو پوجنے کی دعوت دے رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر آپ نے اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں ماننا، اللہ کی بات کو ماننا ہے، لیکن ادب، احترام اس کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ باپ کافر بھی ہے، ماں مشرکہ بھی ہے، پھر بھی تیری ماں ہے، ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی دیکھ بھال، اس سے اللہ نے مانا نہیں کیا، صرف اللہ کہتا ہے ان کا وہ کہا نہیں ماننا جو میرے مقابلے میں غیر اللہ کی پوجا کی کہہ رہے، اس کے علاوہ سارے حقوق تیرے اوپر لازم ہے کہ ادب بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، خدمت بھی کرے گا، مٹھیوں بھی بھرے گا، ان کو کھلائے پلائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تیرے ماں باپ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، پھر بھی تیرا باپ ہے، پھر بھی تیری ماں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لقمان علیہ السلام نے بڑی جاندار نصیحتیں کی ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ کیا عقیدہ پڑھایا اپنی اولاد کو، فرمایا اے بیٹا یاد رکھ، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، فرمایا یہ جو دانہ ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی، فرمایا کہ کوئی چیز اگر وہ چٹانوں میں ہو، فی صخرۃ، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، فرمایا وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی چیز اوجل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اپنی اولاد کی تربیت میں اللہ کا تعارف اور عقیدہ سکھایا جا رہا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کیا کر، وامر بالمعروف، اور دوسری نصیحت کیا کی کہ نماز قائم کر اور پھر لوگوں کو امر کر، نیکی کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلا، دعوت کا کام کر، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے خود بھی روک اور لوگوں کو بھی روک۔ کیا ہم اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتے؟ ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، بچوں کو ساتھ لانے کی توفیق نہیں ہوتی، گھر میں نماز پڑھے ان کو شاید کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن یہ باپ اپنے بیٹے کو اس عمر میں نصیحت کر رہا ہے، بیٹا نماز پڑھ، نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی گھاٹا، کوئی نقصان، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے، اس پہ صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، اللہ کی حدود کو پھلانگنا نہیں ہے، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، محترم بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں جو چیز ہم بٹھا دیں گے وہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا خوب کہا، فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو نماز کی دعوت دیا کرو، نماز کا حکم کیا کرو، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، 7 سال کے ہو تو ان کو نماز پڑھنے کا تجربہ،
نماز پڑھنے کا پریکٹیکل، نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ہمارے معاشرے میں تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر چھوٹی عمر کا بچہ مسجد میں آ جائے کسی کے ساتھ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کو جھاننا شروع کر دیتے، اس بچے کو غصہ کرنا شروع کر دیتے۔ تو نے ٹوٹی کھول لی ہے، تو نے صف خراب کر دیا، تو نے پنکھے کا بٹن چلا دیا ہے، تو ادھر بھاگتا ہے، تو ادھر بھاگتا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کہتے 7 سال کا بچہ یا بچی ہو اس کو نماز کا تجربہ، نماز کا پریکٹیکل، نماز کی عادت ڈالو۔ اور ہم نے جو عمر بچوں کو مسجد میں لانے کی تھی، نماز پڑھانے کی تھی، نماز کا جو ہے نا عادت ڈالنے کی تھی، ان کو اذان پہ مسجد میں آنے کی تلقین کرنے کی تھی، اگر کوئی غلطی سے باپ اپنے بچے کو ساتھ لے بھی آیا تو چند نمازی اتنے سخت ہوتے ہیں، وہ بچوں کو اتنا غصہ کرتے ہیں، بچہ بالآخر مجبور ہو کر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید میرے لیے یہ مسجد صحیح جگہ نہیں ہے، ٹھیک جگہ نہیں ہے، درست جگہ نہیں ہے، میں نے غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ اور وہ اس عمر میں مسجد کے چند نمازیوں کے اخلاق اور کردار سے مسجد سے بدظن ہوتا ہے، ساری زندگی دوبارہ مسجد کے دروازے اس کے لیے کھلتے نہیں۔ فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی عادت ڈالو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے۔ محترم بھائیوں، یہ ہے بنیادی وہ چیزیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہے کہ ہم اس عمر میں اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اب دیکھیں، بات بھی آپ ٹھیک کر رہے، اللہ کے پیغمبر نے درست بات کی، نماز کی تلقین کرو۔ فرمایا یہ 7 سال کی عمر ہے، اس پہ جبر نہیں کرنا، مارنا نہیں ہے، ابھی اس کی عادت ڈالنی ہے، اچھی بات کی تلقین کرنی ہے۔ اور جب وقت آیا کہ اب سختی کرنی ہے تو فرمایا 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ، وقت مکمل ہو چکا ہے، سختی کرنا شروع کر دو۔ اس لیے ہمیں اولاد کی تربیت میں ان چیزوں کو ضروری ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی ایک اور نصیحت جو اپنی اولاد کو کر رہے ہیں، فرمایا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ فرمایا بیٹا یاد رکھ، وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا آپ نے لوگوں کو کبھی حقیر نہیں جاننا، لوگوں کو کبھی حقیر نہیں جاننا۔ تو سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، تیرا باپ تو جاگیردار تھا، آنکھیں کھولتے ہی تو نے پیسہ دیکھا، لینڈ کروزر، مرسیڈیز، بنگلوز، لیکن یاد رکھ اپنی اولاد کی تربیت اگر ابتدا میں کرے گا کہ بیٹا یہ جو کچھ بھی دیا ہے یہ رب نے دیا ہے، اور آپ نے اس دولت کو دیکھ کر، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر نہ جاننا۔ اگر آپ نے اس کی تربیت ابتدا میں کر دی تو انشاءاللہ یہی اولاد آپ کے لیے دنیا کے اندر عزت کا ذریعہ بنے گی۔ اور ساتھ دوسری بات کہہ دی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یاد رکھ بیٹا لوگوں کو حقیر نہ جاننا، تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ تکبر کی چال بھی نہ چلنا، اکڑ کے نہ چلنا، غرور کے ساتھ نہ چلنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو شخص تکبر کرتا ہے، جو شخص فخر کرتا ہے۔ بسا اوقات والدین کو اللہ نے بڑا دیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، اللہ کی دین پہ راضی ہوتے ہیں، خدمت خلق کا کام، یتیموں مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ کی عطا پہ خوش ہوتے ہیں، اولاد ناخلف آ جاتی ہے، اور ایسی اولاد ان کی آ جاتی ہے جو اس دولت کے اوپر
غرور، تکبر، فخر اور گمن کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، رب کی بغاوتیں کرتے ہیں۔ جو باپ بڑا جگیردار تھا اس کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو یہ اللہ کی نعمتیں ساری زندگی ہمارے گھر میں رہے تو اولاد کی تربیت کرو کہ جو رب نے دیا ہے اس پہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ تکبر، فخر یہ اللہ کو کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے، یہ اللہ کی چادر ہے۔ اگر تم اس کو روندنے کی کوشش کرو گے تو وہ چھین لے گا تم سے، تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور ساتھ کیا کہا؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، فرمایا اکڑ کے نہیں چلنا، اگر چلنا پڑے تو بڑے نرم لہجے کے ساتھ، بڑے پیارے انداز کے ساتھ آپ نے دنیا کے اندر چلنا ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور یاد رکھ بیٹا، اکثر ہم نے وہ لوگ دیکھے جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، ان کی اولادیں اپنے سے کم لوگوں سے، غریبوں سے، وہ اس لب و لہجے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے وہ ان کے اوپر کون سی قیامت ڈھانے لگے ہیں۔ فرمایا بیٹا یاد رکھ، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کے اندر بھی تکبر لے کر نہیں آنا، بڑے میٹھے بول، بڑے اخلاق اور کردار کے ساتھ آپ نے پیش آنا لوگوں کے ساتھ۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، ساتھ کہہ دیا کہ یہ ہانکنا گدھے کا کام ہے۔ یہ اونچا اونچا بولنا، تکبر کے ساتھ بولنا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، روک جھاڑنے کے لیے، اگر تو غلط جملے استعمال کرے گا تو اللہ کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ہانکنا، اونچا بولنا، فرمایا یہ تو گدھے کی زبان ہے، یہ تو گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بڑی شاندار نصیحتیں کی ہے۔ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کی تربیت میں کیا شاندار چیزیں ہمیں بتلائی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جا رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھا تھا۔ یہ بڑا جاندار اور بڑا شاندار وقت ہوتا ہے، بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہو اور آپ کے بچے، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو۔ انجوائمنٹ کے اندر آپ اپنے بچوں کو ایسی نصیحتیں کریں گے، آپ کے بچے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کی بات قبول کر لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے موقع دیکھا، بچہ پیچھے بیٹھا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے چلتے ہوئے سفر میں کیا کہا؟ یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن۔ محترم بھائیو دیکھیں، اللہ کے پیغمبر نے بچے سے پہلے سوال کیا ہے کیا یہ سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں، جبر نہیں کیا کہ اب یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اب یہ کہاں اترے گا، میرے ساتھ تو مسافر ہے، اب جو میں سناتا جاؤں گا یہ سنے گا، اس کی مجبوری ہے۔ لیکن پہلے بچے کو اشارہ دیا، اس کی رائے پوچھی، اس کو کہا یا غلام الا اعلمک بکلمات، اے بچے کیا میں تجھے چند جملے نہ بتاؤں، چند باتیں نہ بتاؤں؟ پیغمبر تھے نا، وہ بتانا شروع کر دیتے، وہ کیا کرتے، لیکن پہلے بچے کا ذہن بنایا، اس کو تیار کیا کہ اللہ کے پیغمبر کیا باتیں کرنے لگے ہیں، اس کو توجہ دلائی۔ جب اس نے اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا تو پھر کیا کہا؟ ان ینفعک اللہ بہن، اے بچہ جو میں تجھے نصیحتیں کروں گا ان نصیحت کی وجہ سے اللہ تجھے نفع دے گا، اگر تو ان پہ عمل کرے گا تو نفع بخش ہو جائے گا۔ تو آگے سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور کیجئے، آپ کی نصیحتیں سننے کا دل کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا نصیحت کی ہے؟ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، فرمایا بچہ اے بیٹے یاد رکھ، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو پکارا کر، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے حقوق بجا لا، یحفظک
اللہ تعالیٰ تجھے یاد رکھے گا. تو رب کا بنے گا، رب تجھے اپنا بنا لے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. دوسری نصیحت کی کہا بیٹا اللہ کو یاد رکھ، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، ہمیشہ اللہ تیرا ساتھ دے گا. جب بھی تو اللہ سے پکارے گا، اللہ سے مدد طلب کرے گا، جب بھی تو رب کو یاد رکھے گا، اللہ تجھے اپنے سامنے پائے گا. اللہ کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. تیسری نصیحت اذا سألت فاسأل اللہ. عقیدہ پڑھایا، کہا بیٹا جب بھی تجھے مانگنا پڑے، جب بھی تجھے مسائل کا سامنا ہو، جب بھی تجھے اس بات کی ضرورت ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اذا سألت فاسأل اللہ. دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے رب سے مانگا کر، اللہ سے لو لگا دے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور فرمایا جب بھی کسی مصیبت میں پھنسے گا، ساری دنیا سے مایوس ہو جائے گا، اللہ کو اپنا مددگار بنا کر اللہ کو پکارے گا. فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ تجھے فوراً جواب دے گا، اللہ فوراً تیری مدد کرے گا. اللہ کے پیغمبر یہ نصیحتیں کر رہے ہیں ایک بچے کو، عقیدہ، اللہ سے تعلق مضبوط، اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کروا رہے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس ان باتوں کو اپنے دماغ کی تختی پہ نوٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا نصیحت کی؟ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ. فرمایا بیٹا یاد رکھ، بے شک ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے اور وہ تجھے کسی چیز پہ نفع دینا چاہے، اگر رب تجھے نفع نہ دینا چاہے تو وہ دنیا ساری تجھے نفع نہیں دے سکتی. اور کہا بیٹا یاد رکھ، ساری دنیا اکٹھی ہو کر اگر تجھے نقصان دینا چاہے اور رب تجھے وہ نقصان نہ دینا چاہے تو دنیا تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی. یہ ہے وہ جاندار نصیحت اللہ کے پیغمبر کی جو عبداللہ ابن عباس کو کی ہے. جگہ کو دیکھا، وقت کو دیکھا، بچے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے اس کو نصیحتیں کی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان یہ نصیحتیں کیا کریں. انشاءاللہ ہمارے بچوں کی بہت شاندار تربیت ہوگی. اولاد پر شفقت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد پر شفقت کی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اللہ کے پیغمبر نے حضرت حسن کا بوسہ لیا اور وہ پاس بیٹھا ہوا صحابی کہتے اللہ کے پیغمبر میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی ایک بچے کا بھی بوسہ نہیں دیا، آپ نے اپنے نواسے کو بوسہ دیا، میں نے اپنے 10 بچوں میں سے آج تک کسی کو بھی بوسہ نہیں دیا. تو اللہ کے پیغمبر نے تعجب کے ساتھ اس صحابی کو دیکھا اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم ولا یرحم. فرمایا یاد رکھو جو رحم نہیں کرے گا اس پہ رحم کیا ہی نہیں جائے گا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے گا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بچوں کے لیے شفقت ہونی چاہیے، رحم ہونا چاہیے. اور جب شفقت رحم ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، پھر بندہ اپنے بچوں کو بوسے دیتا ہے، گود میں بٹھاتا ہے، شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. فرمایا جو رحم نہیں کرے گا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بریدہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اگر ہمارے دور میں بچہ مسجد میں آ جائے تو ہم اس کو غصہ کرتے ہیں. آئیے اللہ کے پیغمبر کا طرز عمل دیکھیں. اللہ کے پیغمبر منبر پہ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں
کہتے حضرت حسن اور حضرت حسین مسجد کے دروازے سے اندر آئے، سرخ رنگ کی قمیض دونوں بچوں نے پہنی ہوئی تھی، اور بچے تھے بھاگ کے آئے، پھسل گئے، اللہ کے پیغمبر منبر سے نیچے اترے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے نیچے اترے، ان کو اٹھایا اور اللہ کے پیغمبر نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں اگر بچہ شرارت کر دے ہم مسجد سے بھگا دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نیچے اتر کے یہ بچوں کے ساتھ شفقت ہے، بچوں کے ساتھ محبت ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، جو بچوں کا حق ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور دینا چاہیے، کسی بھی قسم کا ان کا حق بنتا ہے اس حق سے ہمیں محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک باپ کی شفقت اولاد کا حق ہے، اس کی محبت اولاد کا حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے اس حق سے اپنی اولاد کو محروم کسی صورت بھی نہ کریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مشروب لایا گیا، آپ نے پیا، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ دائیں طرف بچہ بیٹھا ہے اور بائیں طرف بڑے بزرگ جید صحابہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس بچے سے پوچھا، کیونکہ دائیں طرف بچہ بیٹھا تھا، حق اس کا تھا، اللہ کے پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں کسی اور کو یہ مشروب دوں؟ تو اس بچے نے کہا، اللہ کے پیغمبر میں کبھی بھی اپنے حق کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو برتن ہے یہ پیغمبر کے ہونٹوں سے چمٹ کے آیا ہے، یہ جو جھوٹا ہے یہ پیغمبر کائنات کا جھوٹا ہے، اس کے اندر پیغمبر کے ہونٹ لگے ہیں، پیغمبر کا جھوٹا ہے، میں پیغمبر کا جھوٹا کسی کو نہیں دے سکتا، میں کبھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس بچے کا حق بنتا تھا، پیغمبر نے اس کے حق سے اس کو محروم نہیں کیا، کوئی بات نہیں، رہنے دو، بچہ ہے، اس بڑے کو دے دو، اس کا حق تھا، اس سے پوچھا، اجازت دیتا تو دیتے، نہیں اجازت دی تو اللہ کے پیغمبر نے اسی کو دے دیا۔ اس لیے بچوں کو کبھی ہمیں محروم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے بچوں کو کبھی کھیلنے سے منع نہیں کیا، ہمیں بھی جائز کھیل سے اپنے بچوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ بس اوقات ہم خواہ بچوں پہ سختی کر رہے ہوتے ہیں، بچہ کھیلنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بھئی یہ ان کی جسمانی فٹنس ہے، ان کو کھیلنا چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کے پاس ایک پرندہ تھا اور اس پرندے سے کھیلتا تھا۔ ہمارے ہاں تو اس پہ بھی بڑی شدت ہوتی ہے، کوئی چھوٹا بچہ نہ مارکیٹ چلا جائے، اس کو کوئی ایسا کھلونا پسند آ جائے جو تصویر والا ہو تو ہم اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے۔ بھئی اللہ کے پیغمبر حضرت انس کہتے ہیں میرے بھائی کے پاس پرندہ تھا اور وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اگر یہ ناجائز ہوتا، حرام ہوتا تو پیغمبر اس کو توڑ نہ دیتے۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس جب بھی میرا بھائی آتا نا تو اللہ کے پیغمبر بڑی چاہت اور بڑی محبت کے ساتھ کہتے، یا ابا عمیر ما فعل النعیر، اے ابا عمیر بتلا کہ تیرے پرندے کا کیا حال ہے۔ یعنی کہ بچے کے ساتھ شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے اور اس سے مذاق بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کے ساتھ اگر وہ کھیل رہے کود رہے تو ان کو جائز کھیل کود کی اجازت دینی چاہیے۔ برادران یوسف نے بھی تو حضرت یوسف کو کھیل کے بہانے ہی لے کر گئے تھے نا، کیونکہ کھیل جائز کھیل سے کوئی منع نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کھیل کا بہانہ بنایا اور حضرت یوسف کو بہانے سے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اولاد کی تربیت انتہائی ضروری ہے اور ان چیزوں کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ دینی ہے کہ میری اولاد کیا چاہتی ہے، کیا نہیں چاہتی، کہ کس طرح سے مجھے ان کی تربیت کرنی چاہیے، اخلاقی تربیت کے اوپر مجھے اور آپ کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو 5 وقت نماز کے اوپر کھڑا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو والدین کے لیے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عزت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ، آسا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔